وقت نہیں آیا تو قرآن بچانے کے لیے ابو بکر کو پھر سے باہر آنا پڑے. اللہ سلامت رکھے تینوں بھائیوں کو. ایسے بھائی پیدا ہو جو ان کے ذکر کی محفل سجاتے رہے اور ایسے عاشق آتے رہے جو علماء کی باتیں سنتے رہے اور یہ علماء سلامت رہے جن کے سر پہ نبوت کی بات کی ذمہ داری رکھی گئی ہے. خدا کی قسم جب تک ان کے سینے میں قرآن لگے گا نہ وسیم جیسا کتا مٹا سکتا ہے نہ اس کے باپ دادا قرآن کا ایک رتبہ مٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے رسالت عظمت اعلیٰ حضرت عظمت اسلام عظمت اسلام مذہب اسلام. نعرے تکبیر نعرے رسالت. صاحبو توجہ کرو. دنیا کو بتا دو آج اسلام کمزور نہیں ہے اور دنیا کو اسلام کا وہ چہرہ دکھاؤ جس سے ابھی تک یہ نہ واقف ہے. میرے نبی نے اعلان نبوت کیا. توجہ چاہیے. ارباب منبر کی اگر بات سچی ہو تو دعائیں چاہیے. اور ساتھی آج پیسے کی پرواہ نہیں ہے. آج مصطفیٰ کے قرآن کی پرواہ ہے. آج اسلام کے ناموس کی پرواہ ہے. اور جوانوں اگر قرآن پر کسی نے انگلی اٹھائی تو جوانی اب کسی کام کی نہیں ہے. اگر کوئی اپنے مشن میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا رہا ہم پیٹ بھر کے کھاتے رہے تو مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے. آؤ آج ہاتھ اٹھا کے عہد کرو آقا جان دے سکتے ہیں قرآن کے خلاف ایک جملہ بھی برداشت. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں قرآن کے خلاف ایک جملہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. توجہ کرو. میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت سے پہلے مکے کے لوگ مصطفیٰ کو صادق بھی کہتے تھے امین بھی کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. امانت دار مکے میں اس عالم میں کوئی نہ تھا جس عالم میں ہر طرف لوٹوں کا شور تھی. اعلان نبوت میرے نبی نے فرمایا اور صادق سب چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن ایک 10 سال کا بچہ کھڑا رہ گیا تھا. ایک 10 سال کا بچہ تھا. نبوت کی نگاہ اس چہرے پہ ٹکی. آقا نے فرمایا بچے تو کیوں کھڑا ہے. اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا محبوب پریشان نہ ہو یہ مکے کے بڑے بڑے سردار تجھے چھوڑ کے چلے گئے لیکن ابو طالب علی تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا. آج میں وعدہ کرتا ہوں تاکہ میں زیست تیرا ساتھ نبھاؤں گا. خدا کی قسم ایک 10 سال کا بچہ سب سے پہلے کھڑا ہوا اور پھر دیکھو اسلام نے اپنے پیر پھیلائے. ایک اسلام میں داخل ہوا 2 اسلام میں داخل ہوئے اور صاحب وہ ابھی تک تو ہمارے گریبان بھی اسلام کے لیے نہیں پکڑے گئے. ہم نے کبھی پتھر بھی دین کے نام پر نہیں کھائے. ہمیں کبھی جیلوں میں بھی دین کے نام پہ نہیں ڈالا گیا. آج اگر کوئی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے ہمارا سماج اس کی عزت کرتا ہے. اگر کوئی حج کر کے آ جائے ہم اسے اپنے گھر میں دعوت کھلایا کرتے ہیں. اللہ کا گھر دیکھ کے آیا ہے تو خدا کی قسم اللہ اس کو عزتوں کی معراج دے دیتا ہے. لیکن ایک دور وہ تھا جب کسی نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو خاندان کے خاندان کٹ جایا کرتے تھے. اپنے تو اپنے سگا باپ چھوڑ دیتا تھا. اور صاحب اسلام نے وہ تاریخ بھی دیکھی جب کلمہ پڑھنے والوں نے چھپ چھپ کے وقت گزارا اور اسلام نے پیر پھیلائے. 38 لوگ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں. کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ آج آئینہ دکھانا ہے اور دنیا کو زمانے کو بتانا ہے. دیکھو عاشق جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو ایسے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں. ہاں اللہ اکبر. توجہ کرے. کتنے لوگ؟ 38 لوگ. ایک دن میرے نبی حرم شریف کی طرف چلے. بلال اشرف بھائی حرم شریف کی طرف چلے. قدم قدم پہ کانٹے تھے. ہر موڑ پہ دشمن تھے. ہر سانس خطرے سے خالی نہیں تھی. میرے محبوب چلے. ابو جہل عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ اپنے یار کے ساتھ رستے میں کھڑا تھا. ہاتھ میں پتھر لیے ہیں. وہ محبوب کا گزر ہو گیا. اس نے میرے نبی کا دوڑ کر کے کپڑوں پہ ہاتھ ڈالا اور کپڑے پکڑ کے کھینچے. اور جیسے کھینچے نا میرے نبی فتنہ اٹھانے نہیں آئے تھے فتنہ مٹانے آئے تھے. خدا کی قسم نبی نے چاہا بات آگے نہ بڑھے. نبی نے زبان کو تالا لگایا.
اس نے سوچا ٹل گیا، میرے نبی کے اوپر پتھر چلا دیا، پتھر میرے نبی کے لگا، خون بہنے لگا۔ اور صاحبو آؤ اسلام کی قدر کر لو، قرآن کی قدر کر لو، پتھر لگا، خون بہا ہے۔ میرے نبی پلٹ کے عبداللہ کی چوکھٹ پہ نہیں آئے ہیں، اس دروازے پہ نہیں آئے جہاں آمینہ نے محبوب کی پرورش کی، بلکہ خدا کی قسم پتھر کھایا، نبی نے خون بہا ہے، سیدھا رخ کیا حرم شریف کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میرے نبی گئے ہیں، آج کوئی نبی کی خیر خبر لینے والا بھی نہیں ہے، آج کوئی مصطفیٰ کا حال سننے والا بھی نہیں ہے۔ میرے نبی نے مکے کے کافروں کو اکٹھا نہیں کیا تھا، سرداران مکہ کو آواز دے کے اپنی داستان نہیں سنائی تھی، بلکہ حرم شریف میں گئے، سجدے میں سر رکھا، روتے جا رہے ہیں، اپنا درد دل اپنے رب سے بیان کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اپنا درد دل اپنے رب سے بیان کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں ساجد، اسی دن میرے نبی کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں، راستے میں شکار سے واپس آ رہے تھے۔ آپ جب شکار سے واپس آیا کرتے تھے تو آپ کی چال الگ ہوتی تھی، ڈھال الگ ہوتا تھا، یوں بازو پھیلا کے چلا کرتے تھے، اترا اترا کے چلتے تھے۔ آپ راستے میں آ رہے ہیں تو کنیزیں کھڑی تھی، کہنے لگی اگر اسے پتہ چل جاتا کہ آج مکے میں اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ اترا کے نہ چلتا، اتنا سننا تھا۔ امیر حمزہ کے قدم ٹھہر جاتے ہیں، کہتے سچ بتا بات کیا ہے، کہنا کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ حمزہ تجھے پتہ نہیں ہے، آج تیرے بھتیجے کو پتھر سے مارا گیا ہے۔ اور خدا کی قسم اتنا سننا تھا۔ امیر حمزہ کے قدم ٹھہر جاتے ہیں، سارا سکون بھول گئے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، بھتیجے کی یاد ستا رہی ہے، اب دوڑ لگائی ہے، پوچھا مارا کس نے ہے؟ بتایا گیا ابو جہل نے مارا ہے۔ اتنا سنا کہاں گئے جہاں ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھ کر کے پھٹے اڑا رہا تھا، آپ نے کمان سنبھالی، جا کے ابو جہل کے سر میں مار کے کہا تھا تو کیا سمجھتا ہے میرا بھتیجا لاوارث ہے، جو چاہے گا اس پہ ہاتھ اٹھا دے گا؟ اتنا کہہ کے پلٹے ہیں، کہا کوئی میرے بھتیجے کا پتہ بتا دو۔ کسی نے کہا ہم نے حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو سجدے میں آدھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ خدا کی قسم میرے نبی کے چچا آئے ہیں، سرکار حالت سجدے میں ہے، اپنے رب سے رو کے شکایت کر رہے ہیں، اپنا درد دل اپنے رب سے بیان کر رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور اپنے حالت کی بیان کر رہے ہیں۔ پھر وقت وہ آیا، چچا آئے ہیں، میرے نبی کو سجدے میں پایا، آواز دے کے کہتے بھتیجے سجدے سے سر اٹھا لے۔ میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے، پھر کہتے بھتیجے سجدے سے سر اٹھا، پھر بھی سر نہیں اٹھایا ہے۔ تیسری مرتبہ چچا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میرے بھتیجے تجھے تیری ماں کی قسم ہے سجدے سے سر اٹھا لے۔ جیسی اتنا کہا ہے، میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، جتنی جگہ سجدے کی تھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے، مصطفیٰ کا پورا چہرہ لہو سے بھیگا ہوا ہے۔ آقا کریم نے سر اٹھایا، چچا نے یوں بازو پھیلا کے کہا تھا بھتیجے چچا کے سینے سے لگ جا، میں تیرا بدلہ لے کر کے آ گیا ہوں۔ میرے نبی نے اتنا سنا ہے، مؤرخین نے لکھا ہے نبی نے چچا کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے اور تاریخ ساتھ چمڑا۔ میرے نبی نے کہا تھا چچا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے، اور فرمایا تھا آپ نے اگر کاش میرے باپ عبداللہ ہوتے تو آج کوئی مکے میں پتھر نہیں مار سکتا تھا، اگر آج میری ماں آمینہ ہوتی تو میں تنہا حرم میں بیٹھ کر کے آنسو نہ بہاتا، اگر کوئی پتھر آتا میرے باپ عبداللہ ہوتے تو اپنے سینے پہ لے لیتے، بیٹے کے اوپر پتھر نہیں آنے دیتے، اگر ماں آمینہ ہوتی تو محمد اتنا بے بس ہو کر کے تنہا یہاں آنسو نہ بہاتا، ماں کی گود میں سر رکھ کے رو لیتا، سارے غم دھل جاتے۔ چچا نے بھتیجے کو زبردستی سینے سے لگایا، کہا بھتیجے راضی ہو جا، میں تیرا بدلہ ابو جہل سے لے کے آ گیا ہوں۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، میرے چاچا فرماتے ہیں چچا میں اس بات سے راضی نہیں ہوتا، کہا بتا تو صحیح بیٹے پھر کس بات سے راضی ہوگا؟ تو مصطفیٰ نے کہا تھا اے چچا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو طریقہ میں بتاتا ہوں۔ کہا بتا بیٹے؟ تب مصطفیٰ نے کہا تھا اے بیٹے جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تو بھی کرنا شروع کر دے۔ اتنا سنتا تھا، امیر حمزہ آگے بڑھے ہیں، قدم پکڑے ہیں، رو کے کہتے ہیں محبوب خدا دیر نہ کر، ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا کے مجھے بھی غلاموں میں شامل فرما۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، عظمت قرآن، نعرے